السلام علیکم کلاس، ہاؤ آر یو آل؟ کیسے ہیں سب؟ آئی ہوپ یو آل آر فائن. امید کرتا ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے. جیسا کہ آپ کو اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ ہماری جو اس سچویشن کی وجہ سے ویڈیو کلاسز دوبارہ سے کنٹینیو ہو رہی ہیں، ہمیں دوبارہ سے اسے کنٹینیو کرنا پڑ رہا ہے. تو یہ آپ کی فرسٹ ویڈیو کلاس ہے اسلامیہ سے ریلیٹڈ. اس سے پہلے جو ہے ہم یعنی کہ نارملی کلاس کے اندر ہم نے پڑھا تھا، ہم اگر بات کریں تو قرآن جو میں نے آپ کو ویسے نارملی آپ کو بتایا بھی تھا کہ قرآن مجید کی جو جو صورتوں کا جو نازلہ ہوتا ہے، اس نازلہ میں سب سے پہلے سورہ حشر کی آخری آیات تھیں. اس میں نے آپ کو اس کو ایک وظیفے کے طور پر سمجھایا بھی تھا. اسے یاد بھی کر لیجیے گا، بہت زیادہ آسان ہے کیونکہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس نامہ مبارک جو ہیں، وہ اسماء الحسنہ جو ہیں وہ اس میں آ رہے ہیں، تو یاد ہونا آسان ہے. دوسری جو ہے نازلہ سورہ عادیات ہے، جو کہ آپ نے کیا کرنی ہے، یاد کرنی ہے. یہ دونوں صورتیں رکھی گئی تھیں، آپ بآسانی سے یاد کر لیجئے گا انشاءاللہ تعالیٰ. یہ دونوں جو ہیں نازلے کے طور پر ہیں، یا کوئی بھی ایک صورت کو اچھے طریقے سے یاد کر لیجئے گا تاکہ آپ کے لیے کیا ہو سکے، نازلہ کلیئر ہو سکے. اچھا، نیکسٹ چیپٹر جو ہم نے سٹارٹ کیا تھا، اسی میں اسماء حسنہ میں سے الشکور. الشکور کے مطلب کیا تھا کہ قدردان، یعنی تھوڑے پر بہت دینے والا. ٹھیک ہے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر گزار ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا. پھر ہم دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر گزار ہیں کہ اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں ہمیں رکھا. اگر ہم اپنی بات کریں تو الحمدللہ رب العالمین، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا اگر اتنا بھی احسان کیا جائے اس بات پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں رکھا، وہ کم ہے. یعنی کہ اس چیز سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر ہمیں اس چیز کا موقع ملے کہ ہم سجدے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی سجدہ شکر میں گر جائیں اور اپنی پوری زندگی جو ہے اسی سجدے میں گزار دیں، تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کا ایک حصہ بھی ہم پورا نہیں کر پائیں گے. جتنی نعمتیں اس نے ہمیں عطا کی ہیں، جتنا اس نے ہمیں عطا کیا ہے، جتنا ہم نے کلاس میں بھی اس کے حوالے سے بہت زیادہ ڈسکس کیا تھا کہ شکر جو ہے ہمارے لیے کتنا امپورٹنٹ پارٹ ہے. اپنے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر سو شکر ادا کرتے رہنا چاہیے. یہاں تک کہ اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، سوتے اٹھنے کے بعد، جاگتے ہوئے، اب چلتے پھرتے آپ کوئی بھی کام کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہم پر فرض ہے. ایک طریقے سے ضروری ہے ہم پر کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں. جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف انبیاء کرام، جس میں حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا گیا، حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتنے شکر گزار بندے تھے حضرت نوح علیہ السلام کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ذکر قرآن مجید میں ارشاد فرمایا. اور قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہوئے میرے رب نے فرمایا کہ نوح جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت شکر گزار بندے ہیں، جو کہ ہم نے پہلے پڑھا تھا. ٹھیک ہے، جیسے یہاں لکھا ہے بے شک نوح بڑے شکر گزار بندے تھے. یعنی کہ نوح علیہ السلام کی تعریف کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا تھا کہ نوح علیہ السلام جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے حد شکر کرنے والے بندے تھے. داؤد علیہ السلام کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا تھا کہ اے داؤد کے خاندان والوں، سب سے پہلے تو یہ تھا کہ اے داؤد کے، جس کا ترجمہ کچھ اس طریقے سے ہے، اے داؤد کے خاندان والوں، تم سب شکریہ میں نیک کام کیا کرو. داؤد علیہ السلام کی قوم کو یہ حکم دیا تھا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے نیک کام کو کریں. یعنی کہ جس سے ہمیں یہ پتہ چلا تھا کہ شکر ادا کرنا صرف زبان سے شکر ادا کرنا نہیں ہوتا، بلکہ اگر آپ نیک اعمال کرتے ہیں، نیک کام کر رہے ہوتے ہیں، کسی کو پانی پلانا، کسی کو راستے میں سے یہ سمجھتے ہیں کہ تکلیف کو کسی کی ہٹا دینا، یہ تمام چیزیں جو ہیں اچھے کام میں شمار کی جاتی ہیں. جو کوئی نیک کام کرتا ہے تو اس کا مطلب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہی ہوتا ہے. زبان سے نہیں، اپنے عمل سے بھی کیا کر سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کر سکتے ہیں. پھر اسی بات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور جگہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا تھا
اے داؤد اب آپ نے شکر ادا کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کو حضرت داؤد علیہ السلام کے حوالے سے کیوں نازل فرمایا تھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ شکر ادا کیجئے، یعنی کہ میرا شکر ادا کیجئے، تو داؤد علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ یا اللہ میں تیرا شکر ادا کیسے ادا کر سکتا ہوں، کہ جب کہ یہ شکر ادا کرنا بھی تیری کیا ایک نعمت ہے، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں، ان نعمتوں میں ایک نعمت یہ بھی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ یا اللہ عز و جل میں تیرا شکر ادا کیسے کر سکتا ہوں کہ شکر ادا کرنا بھی ایک نعمت ہے، جو کہ تیرے اس بات پر بھی میں کیا کروں، شکر ادا کرنا میرا بنتا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ نے اتنی عاجزی کے ساتھ اس بات کو ارشاد فرمایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اے داؤد اب آپ نے شکر ادا کر دیا، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرما دیا داؤد علیہ السلام کو کہ اب آپ نے کیا کر دیا، شکر ادا کر دیا ہے۔ اچھا یہ ہم پڑھ کر آ چکے تھے، ویسے تو یہ تھوڑا سا ہائی لائٹلی طور پر بتانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ ہم ان چیزوں کو پڑھ کر آ چکے تھے۔ اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں بیسیکلی پیج نمبر 14، والدین کا شکر ادا کرنا گویا اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ شکر ادا کر میرا اور اپنے ماں باپ کا، آخر میری ہی طرف لوٹنا ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کے شکر کے ساتھ والدین کا شکر ادا کرنے کا بھی حکم فرمایا ہے، اس لیے کہ والدین راتوں کو جاگ کر اور مشقتیں اٹھا کر اس کی تربیت کی اور اس کی غذا کا بندوبست کیا، لہذا جو شخص والدین کی نافرمانی اور ان کے ساتھ برا سلوک کرے ایسا شخص والدین کی نیکیوں کا شکر گزار نہیں بلکہ والدین کے احسانات کا انکار کرنے والا، اور جس نے والدین کا شکر ادا نہیں کیا جن کے ذریعے اللہ نے اس تک نعمتیں پہنچائیں، اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کیا۔ یعنی کہ اگر ہم یہاں تک بات کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ شکر ادا کرو میرا اور اپنے ماں باپ کا، یعنی اپنے والدین کا، اور یہ بات یاد رکھو کہ ایک طرف تمہیں ایک نہ ایک دن آخر میں تمہیں میری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے، یعنی کہ ہمیں اپنے والدین کا بھی ہمیشہ احسان ماننا چاہیے اور شکر ادا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے والدین کے وسیلے سے اس دنیا میں ہمیں بھیجا، اور والدین کو یہ وسیلہ بنایا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، اپنی زندگی میں چھوٹے سے بڑے ہو سکیں۔ یعنی کہ ہر شخص جب وہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہونے کے ساتھ ہی وہ کام کاج کرنے نہیں لگ جاتا، یا اپنے لیے کمانے نہیں لگ جاتا، یا خود ہی کھانے نہیں لگ جاتا، یا خود ہی بتانے نہیں لگ جاتا، یا خود ہی پینے نہیں لگ جاتا۔ یہ تمام چیزیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کو وسیلہ بنایا کہ اس وسیلے کے ذریعے کیا کیا جا سکے، آپ ان تمام چیزوں کو سیکھ بھی سکیں، اور جب آپ اتنے چھوٹے ہوں کہ آپ نہ کھا سکتے ہوں نہ پی سکتے ہوں تو وہ آپ کو کیا کر سکیں، کھلائیں بھی، آپ کو پلائیں بھی، آپ کی تربیت کر کے، آپ کی پرورش کر کے آپ کو اس قابل بنائیں کہ آپ خود کھا بھی سکو، پی بھی سکو، اور اپنے تمام کام کو سر انجام کر سکو۔ اس کی ایک چھوٹی سی اگزامپل جیسے یہاں کہا کہ والدین راتوں کو جاگ کر اور مشقتیں اٹھا کر اس کی تربیت کی، یعنی کہ آپ کے والدین نے یہ سمجھنے کہ آپ کے والدین نے آپ کی جو تربیت کی ہے، آپ اتنے بڑے ہوئے ہیں تو اس کے پیچھے کوئی ایسا ہی نہیں ہے کہ آپ بس بڑے ہو گئے، اس کے پیچھے تو آپ اگر اپنے والدین کو اگر پیچھے کی طرف تھوڑا سا دیکھیں گے تو اپنے والدین کی ان مشقتوں کو دیکھیں گے، آپ کو تھوڑی سی تکلیف ہوا کرتی تھی جب آپ بتا نہیں سکتے تھے، آپ رونا شروع کر دیتے تھے، آپ رات یہ نہیں دیکھتے تھے کہ رات ہے یا دن، آپ کیا کرتے تھے جب آپ کو تکلیف ہوئی آپ رونا شروع کر دیا کرتے تھے، آپ بھوک کی وجہ سے رونا شروع کر دیا کرتے تھے، آپ کی والدہ جو ہے وہ رات کو چاہے وہ 1 بج رہا ہو، چاہے وہ 2 بج رہے ہوں، یا دن کے کوئی کام میں مصروف ہوں اور اس کام کے دوران آپ کا آپ نے رونا شروع کر دیا، تو آپ کی والدہ ان راتوں کو اٹھ کر بھی، اپنی نیندوں کو قربان کر کے بھی، اپنے کاموں کو چھوڑ کر بھی آپ کی کیا کرتی تھیں، دیکھ بھال کیا کرتی تھیں۔ اگر آپ کے والد کی بات کی جائے تو آپ کی ذرا سی طبیعت خراب ہونے کے بعد آپ کے والد جو ہیں وہ خود بھلے کتنی بھی اذیت میں کوئی بھی پریشانی مبتلا ہوں، لیکن آپ کی اگر طبیعت خراب ہوتی تو فوراً سے آپ کو کیا کرتے، بہتر سے بہترین ڈاکٹر کی پاس لے کے جاتے تاکہ آپ کی تکلیف کیا ہو سکے، ختم ہو سکے۔ آپ کو جب تک دوائی وغیرہ یا جو بھی آپ کی یعنی کہ آپ کو چیک اپ کرواتے رہتے تھے، ڈاکٹر کے پاس لے جایا کرتے تھے، آپ کو دوائی میڈیسن جب تک دلوا دیا کرتے تھے جب تک آپ مکمل طور پر ٹھیک نہ ہو جایا کرتے تھے آپ کے بعد۔ اور جو میڈیسن وغیرہ جو آتی ہیں ابھی بھی وہ ایسے نہیں ہے کہ آپ جاتے ہیں اور ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور ڈاکٹر آپ کو فری فنڈ میں یا فری میں ہی آپ کو جا کے وہ تمام چیزیں پرووائڈ کر دیتا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے آپ کے والدین جو ہیں وہ کئی سو روپے
جو ہے وہ ڈاکٹر کو پے کرتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کی جو ہے وہ میڈیسن آتی ہے۔ آج آپ کو ذرا سے نزلہ، ذرا سے بخار، ذرا سے کھانسی ہو جاتی ہے تو آپ کے والدین فوراً سے آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے ہیں، تو ڈاکٹر آپ کو فری میں دوائی نہیں دیتا بلکہ آپ کو کیا کرتا ہے، چارج کرتا ہے۔ اس کے جو میڈیسن جو میڈیکل سے آتی ہیں وہ فری میں نہیں آتی بلکہ اس میڈیسن کے بھی کیا ہوتے ہیں، ایک خاص اماؤنٹ ہوتا ہے جو پیسے پے کرنے کے لیے آپ کے والد جو ہیں وہ پورے دن جو ہیں وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں، دھوپ میں، چھاؤں میں، لوگوں کی باتیں سنتے ہوئے، لوگوں کی دسوں قسم کے جو ہے وہ ایٹیٹیوڈ کو برداشت کرتے ہوئے بھی وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں، وہ آپ کے لیے ارننگ کر رہے ہوتے ہیں، کما رہے ہوتے ہیں، تاکہ آپ کیا کر سکیں، اپنے زندگی کو آسانی کے ساتھ جب تک آپ اس قابل نہیں ہو جاتے گزار سکیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے والدین کا بھی احسان مانیں، شکر ادا کریں کہ انہوں نے آپ کو آپ کی ہر ایک چیز کا کیا رکھا ہوا ہے، خیال رکھا ہوا ہے۔ حدیث شریف میں کچھ اس طریقے سے جس نے لوگوں کا احسان نہیں مانا اس نے اللہ تعالیٰ کا بھی احسان نہیں مانا ہے۔ سمپل سی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اگر احسان ماننا ہے تو لوگوں کا بھی احسان مانا جائے۔ اگر کوئی شخص آپ کی ضرورت پر آپ کوئی مدد کرتا ہے تو آپ کو یہ چاہیے کہ آپ اس کا احسان مانیں کہ اس آپ کے وقت میں وہ کیا ہوا ہے، آپ کے برے وقت میں اس نے آپ کا ساتھ دیا ہے، نہ کہ آپ اس مینس ایسا کریں کہ وہ آپ کی مدد کر رہا ہے اور آپ اسے دھتکاریں۔ اگر آپ اسے دھتکارتے ہیں تو یہ سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑی وعید فرمائی ہے اس بارے میں کہ اگر آپ کسی کو دھتکارتے ہیں تو یعنی کہ اگر کسی کا احسان نہیں مانتے تو یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی احسان آپ نے نہیں مانا۔ علامہ خطابی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس فرمان کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ اس سے وہ شخص مراد ہوگا جس کی عادت و طبیعت ہو کہ لوگوں کے احسانات کا انکار کرتا ہو اور اس کسی کی نیکی پر شکریہ بھی ادا نہ کرتا ہو، تو ایسے شخص کی عادات میں بھی یہ داخل ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات کا بھی انکار کرتا ہوگا اور ان پر بھی شکر ادا نہیں کرتا ہوگا۔ یہ مطلب ہوا کہ اس حدیث شریف کا جس میں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے لوگوں کا شکر ادا نہیں کیا اس نے اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کیا۔ مطلب حضرت علامہ خطابی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کچھ اس طریقے سے اس کی تشریح فرماتے ہوئے ایک بات یہ کہی کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کا اگر کوئی اس پہ احسان کر رہا ہوتا ہے تو وہ احسان نہیں مانتے، ایون کہ ان کی جو برے وقت میں لوگ کام آ رہے ہوتے ہیں وہ انہی کے پیچھے انہی کی برائیاں بھی کیا کر رہے ہوتے ہیں، کر رہے ہوتے ہیں۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ معاذ اللہ کے لوگ جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس یعنی کہ نعمت کا شکر ادا کرنے کے بجائے اس کے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نعمت کے احسان کو نہیں مان رہے ہوتے۔ جیسا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں، اب ہوا گرم چل رہی ہے جس دن تو وہ مطلب شکوتاً کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ آج گرمی بہت ہے یار، آج جو ہے نا یوں نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ بات کرنا شروع کرتے ہیں کہ ہماری پتہ نہیں کون سی غلطی ہے جس کی وجہ سے آج جو ہے نا اتنی گرمی ہے اور یہ ہے وہ ہے، ہمارے گناہوں کی سزا۔ ٹھیک ہے، ہمارے گناہوں کا عمل جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہے، لیکن اس بات کا شکر ادا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس نعمت سے بھی نوازا کہ آپ اس ہوا کے ذریعے، چاہے وہ گرم ہوا ہی ہے لیکن اس ہوا میں آپ بآسانی کیا کر رہے ہیں، سانس لے رہے ہیں۔ اگر وہ گرم ہوا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نہ چلاتا آپ سانس کس طریقے سے لے سکتے تھے؟ آپ سانس بھی نہ لے پاتے، یعنی آکسیجن نہ ہوتا تو آپ کے لیے سانس لینا بھی دشوار ہوتا اور بالآخر آپ کا دم گھٹتا اور آپ کیا ہو جاتے، مر بھی سکتے تھے۔ خیر، دوسرا مطلب حدیث کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے سے اپنے احسان پر شکر اس وقت تک قبول نہیں فرماتے جب تک کہ بندہ لوگوں کے احسان کا شکر ادا نہ کرے اور ان کی نیکیوں کا انکار نہ کرے۔ تو علامہ خطابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس حدیث کا دوسرا مطلب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اس کے اگر کوئی اس کے بندوں کا بھی کیا کیا جائے، احسان و شکر مانا جائے، تاکہ لوگ جب اپنے لوگوں کا احسان و شکر مانیں گے تو اس کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی وہ شکر ادا کرتے رہیں گے۔ سمپل سی بات ہے، اگر کوئی شخص آپ کی مدد کرتا ہے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اس تک مدد، آپ تک جو مدد پہنچی ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف سے پہنچی ہے، صرف وہ شخص آپ کے لیے کیا ایک وسیلے کے طور پر آگے آیا ہے، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں اس شخص کو آپ کے لیے وسیلہ بنایا کہ وہ کیا کر سکے، آپ کے پاس آئے اور آپ کی مدد کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو آپ کو آسمان سے بھی نازل کر سکتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑنے اور احسان ماننے کے لیے کیا کیا، یہ وسیلے کا جو ایک طریقہ ہے، مطلب وسیلہ جو ہے وہ بنایا تاکہ لوگ ایک دوسرے کے وسیلے سے کیا کر سکیں، اس کام کو پورا کر سکیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی تعداد میں بندوں پر انعامات اور احسانات فرمایا ہے، یہاں تک کہ کسی کے انکار کرنے والے کے لیے کوئی گنجائش نہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی انعامات کا انکار کر سکے، بلکہ اگر انسان اپنے جسم میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہے تو وہ عاجز ہو جائے گا۔ اس کی ایک سادہ سی مثال سانس کی نعمت کو لے لیجئے، سانس اندر لے کر باہر
نہ نکال سکے تو موت ہے، اور باہر نکال کر اندر نہ لے سکے تب بھی موت ہے۔ اس ایک سانس کی نعمت کی وجہ سے انسان پر وہ شکر واجب ہوتا ہے کہ ایک سانس اندر لے کر باہر نکالنے، دوسرے باہر نکال کر اندر لینے، اور حساب لگائے کہ ایک انسان ایک دن میں کتنے سانس لیتا ہے، اس حساب سے اس پر کتنے شکر واجب ہوتے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا، تمام نعمتوں کا شمار کر سکے؟ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہمارے پاس ان گنت ہیں، انہیں کاؤنٹ نہیں کیا جا سکتا۔ ایک چھوٹی سی اگزامپل آپ کو یہاں انہوں نے سانس کی دی کہ اگر یہ سانس آپ جب انہیل کرتے ہو، اندر لیتے ہو، تو یہ بھی اللہ تبارک، اگر یہ اندر سانس نہ جائے اور سانس کیا ہو اوپر ہی رک جائے تو آپ کی موت واقع ہو سکتی ہے، تو اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور جو سانس آپ باہر نکالتے ہیں، یعنی کہ نارمل سی بات ہے کہ جب کاربن ڈائی آکسائڈ جب آپ خارج کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ کاربن ڈائی آکسائڈ یعنی سانس جو آپ نے باہر کیا ہے، ایکسہیل کیا ہے بیسکلی، وہ سانس کا باہر نکلنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نعمت ہے۔ اگر یہ سانس باہر نہ نکلتا اور اندر ہی رہ جاتا یا آپ کے حلق میں یا آپ کی ناک میں آ کے رک جاتا تو آپ کی موت کیا ہو سکتی تھی؟ واقع ہو سکتی تھی۔ یعنی ایک سانس لینے پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دو شکر ادا کرنا آپ پہ ضروری ہے، یعنی کہ آپ کے لیے ضروری ہے کہ ایک سانس لینے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا 2 دفعہ شکر ادا کریں۔ تو آپ دن کے اندر پتہ نہیں کتنے ہی جو ہے وہ اس طرح سے سانس لیتے ہیں، تو دن کے اندر جتنے بھی سانس لیتے ہیں تو آپ اس چیز کا حساب لگائیں کہ آپ کو شکر ادا کتنا کرنا چاہیے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر سو ہر چلتے پھرتے شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ سب سے بڑا شکر کیا ہے؟ اللہ رب العزت کا سب سے بڑا شکر توحید ہے، یعنی ایک اللہ تعالیٰ کی ہر چیز کا مالک سمجھنا، اور عبادت بھی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرنا جس کا کوئی شریک نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی ہر چیز کو پیدا فرمایا اور عدم سے وجود بخشا ہے، اور انسان کی طرح طرح کی رزق عطا فرمایا، اور ان تمام کاموں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کا مستحق نہیں، لیکن اکثر لوگوں نے اس حقیقت سے روگردانی کی ہے اور اللہ تعالیٰ کے شریک ٹھہرا رکھے ہیں اور ان شرکا کو نفع نقصان مالک بنا رکھا ہے۔ روزی دینے، مرض سے شفا دینے، ضرورتوں کو پورا کرنے اور پریشانیوں کو ہٹانے کا اختیار ان ہی شرکا کو دے رکھا ہے۔ یعنی کہ اگر بات کی جا رہی ہے کہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ کا سب سے بڑا شکر ادا کرنا ہے، تو سب سے بڑا شکر ادا کرنا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ماننا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی ہر چیز کا مالک سمجھنا۔ یہ بات اپنے ذہن نشین اور ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کیا ہے؟ ایک ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی ذات ہے جو کائنات میں تمام چیزوں کی کیا ہے؟ مالک ہے، اور تمام چیزوں کا بنانے والا جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ذات ہے۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کوئی ایسا شریک نہیں ہے جس نے اس دنیا کو بنایا، اس کائنات کو بنایا ہو، یا اس کے علاوہ دوسرے کوئی معاملات جو ہیں وہ چل رہے ہیں، یعنی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک واحد ذات ہے جس نے اس کو بنایا، جس نے اس کو چلایا، جس نے اس کو اب تک چلا رہا ہے اور قیامت تک چلائے گا، اور قیامت کے بعد والے معاملات بھی جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی چلائے گا۔ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک نہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو غیر مسلم جس ہیں وہ کیا کرتے ہیں، جیسے کہ وہ غیر مسلم میں اپنے ساتھ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ نعوذ باللہ شریک ٹھہرا رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ عبادت جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرنی ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ دوسرے اپنے خداؤں کے، اپنے خود ہی کے بنائے ہوئے خداؤں کی کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ عبادت یعنی پوجا کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ واحد ہے، عبادت کا حقدار اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کا حقدار نہیں، صرف اور صرف اللہ کی عبادت ہوگی، اللہ کو ایک ماننا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر ایک بات ماننی ہے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، یہاں تک رکھتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، بعد میں اس سے مزید آگے پڑھیں گے۔ جب تک کے لیے اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا، خوش رہیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔